السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں کو فارسی کلام سیکھنے کے لیے خوش آمدید۔ آج ہم پیام مشرق کی نظم فصل بہار کا آخری بند نمبر 6 سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خاک چمن و نمود راز دل کائنات، بود و نبود صفات جلوہ گری ہائے ذات، آنچ تو دانی حیات آنچ تو خانی ممات، ہیچ نہ دارد ثبات، خاک چمن و نمود راز دل کائنات۔ ترجمہ: خاک چمن، چمن کی مٹی، چمن کی خاک، و نمود کھول دیا ہے۔ وا کا معنی بھی کھولنا، نمود کا معنی بھی دکھاوا کرنا، نمود و نمائش ہم کہتے ہیں۔ تو وا نمود اکٹھا یہ مرکب مصدر ہے، دو لفظ مل کے ایک لفظ بن گیا تو اس کو مرکب لفظ کہیں گے۔ وا نمود کھول کے رکھ دیا ہے، سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ کیا کھول کے رکھ دیا؟ راز دل کائنات، کائنات کے دل کا راز۔ اس نے کائنات کے دل کے راز کو بالکل کھول کے رکھ دیا ہے کہ کائنات کے دل میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ بود و نبود صفات، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، صفات و معنی جلوے، اس کے کرشمے، یہ کبھی ہو رہے ہیں اور کبھی نہیں ہو رہے۔ یعنی بہار آتی ہے تو ہر جگہ سبزہ اور رنگ و روپ نظر آتے ہیں، اور جب خزاں آتی ہے تو ہر طرف ایک ہی رنگ نظر آتا ہے کہ بجھی بجھی سی زمین ہے، خشک ہے، تو گویا اللہ کے جلوے سارے زمین کے اندر چھپ گئے ہیں۔ اسی کو بود و نبود کہا جاتا ہے، ہونا اور نہ ہونا، یعنی ہستی اور نیستی، ہونا اور نہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جلوے اور کرشموں کا ہونا اور نہ ہونا، جلوہ گری ہائے ذات، اس ذات باری تعالیٰ کی جو جلوہ گری ہے، جلوہ گری کی جمع ہو گیا گری ہا، اور اس کو آگے ملایا ہے بڑی یہ کے ساتھ۔ جب ہم الف والے لفظ کو آگے ملائیں تو بڑی یہ یائے مجہول لگتی ہے اور اس کے اوپر حمزہ آتا ہے۔ آج کل یائے مجہول ترک کر دی گئی ہے، اس کی جگہ چھوٹی یا ہی لگا دی جاتی ہے، اور چھوٹی یا کے نیچے پھر زیر پڑی جاتی ہے، اوپر حمزہ نہیں آتا۔ پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ جلوہ گری ہائی ذات، ہائی ذات، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلوہ گری ہائے ذات۔ تو یہ ذات باری تعالیٰ کے جلوے ہیں، جلوہ گری ہے، یہ اس کے رنگ و روپ نظر آ رہے ہیں۔ آنچ تو دانی حیات، جس چیز کو تو حیات سمجھتا ہے، جانتا ہے، زندگی جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ آنچ تو خانی ممات، پھر جس کی چیز کو تو موت کہہ رہا ہے، بول رہا ہے۔ ہیچ نہ دارد ثبات، کوئی بھی چیز ثبات نہیں رکھتی، دوام نہیں رکھتی، ہر چیز مٹ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر مٹ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کا، کرشموں کا اور قدرتوں کا آنا اور جانا، یہ جو تسلسل ہے، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس سے آپ کو پیغام یہ ملے گا کہ یہ قوموں کا عروج و زوال ہوا کرتا ہے، چونکہ یہ 1923 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور 30 میں شاید پہلی دفعہ چھپی ہے۔ تو 23 کے اندر آپ دیکھیں کہ جنگ عظیم دوم ہو رہی ہے، اور جس میں قومیں بگڑ رہی ہیں، کچھ ابڑ رہی ہیں، کچھ مٹ رہی ہیں، کچھ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ابھرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، ابھرنا چاہیے بھی، تو پھر بیٹھے نہ رہو، بلکہ دل کی آنکھیں کھولو، حجرے سے باہر آؤ، تنہائیوں تنگنائیوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں کود پڑو اور اپنا حصہ وصول کرو۔ یہ ہے اس بند کا پیغام۔ اب اس کے اندر میں نے مرکبات کچھ سمجھا دیے ہیں، اب ہم آتے ہیں افعال کی طرف۔ اس کے اندر یہ کچھ فعل آئے ہیں: وانمود، دانی اور خوانی۔ بود نبود یہاں اسم کے طور پر آیا ہے، اور لیکن میں آپ کو اس کے فعل کے طور پر یہاں واضح کر دوں گا۔ وانمود فعل ماضی ہے، بود بھی فعل ماضی، نبود فعل ماضی منفی، دانی فعل مضارع ہے، خوانی بھی فعل مضارع ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ آپ نے تو مضارع کے آخر میں دال بتائی تھی، یہاں دال نظر نہیں آ رہی، تو میں کہوں گا کہ یہ دال
پہلے سیغے میں نظر آتی ہے، باقی 5 سیغوں میں نظر نہیں آتی۔ اس کی میں گردان کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ، پہلے بھی سمجھائی ہے۔ وانمود کا معنی ہے کہ واضح کر دیا، کھول دیا۔ تو اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ماضی کے آگے اگر ہم نون بڑھا دیں مصدر کی تو یہ مصدر بن جائے گا وانمودن، سامنے لے آنا، کھول کے رکھ دینا، کھولنا، ظاہر کرنا۔ اور بود کے آخر میں بھی اسی طرح آپ نون لگا دیں، بودن، اس کا معنی ہے ہونا، اور نبودن کا بھی یہی کچھ ہے، ہونا۔ دانی کا مصدر ہے دانستن، دانستن کا معنی ہوتا ہے جاننا، جاننا، سمجھنا۔ اور اس کا ماضی کیا بن جائے گا؟ مصدر کی نون ہٹا دو تو ماضی بن جائے گا دانست، وہ جان گیا۔ اور یہ دانست حاصل مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی میری دانست میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی میرے سمجھ اور عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی۔ خوانی کا معنی ہوتا ہے کہنا یا بولنا اور پڑھنا، تو اس کا مصدر آ جائے گا خواندن، یعنی پڑھنا یا کہنا، الاپنا۔ اور اس کا ماضی کیا بنے گا؟ مصدر کی نہ ہٹا دو، خواند۔ یہ یہاں تک کی تو صرف ہم نے کر لی۔ اب ہم کرتے ہیں کہ ان کا مضارع لکھتے ہیں۔ وانمودن کا مضارع ہے نماید۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ جب واو دال نون آخر پہ آ جائے مصدر کے تو اس واو کو الف میں بدل دیتے ہیں اور دان کی جگہ ید آ جاتا ہے، یعنی مصدر کی نون ہٹ جاتی ہے اور اس سے پہلے یا کا اضافہ اور اس کے اوپر زبر آ جائے گی، نماید، اور نون پر ہم پیش پڑھیں گے، نماید۔ بودن کا بود، اور یہاں بھی نبود، نفی کی نون پڑ جائے گی، نبود۔ اب اس کا ہم امر بنائیں گے۔ بالکل آسان ہے کہ مضارع کی دال ہٹا دو تو امر بن جائے گا نمائی، نمائی، چھوٹی یا رہ جائے گی۔ دانستن کا کیا آئے گا؟ دان۔ اور خاند مضارع ہے تو اس کا ہم امر لگائیں گے خوان، خوان۔ نہیں کیسے بنے گا؟ میم شروع میں پڑھا دیں، منما۔ یاد رکھیں یہ جو چھوٹی جا ہے کبھی لکھی جاتی کبھی نہیں لکھی جاتی، تو اس کو ہم حذف کر دیں، منما نہ دیکھا۔ اس کو نما بھی کافی ہے فعل امر بنانے کے لیے۔ اور دان کا کیا بن جائے گا؟ فعل نہیں، مدان، تو نہ جان۔ اور خان فعل امر ہے تو نہیں بن جائے گا مخان، نہ کہہ، نہ بول، نہ پڑھ۔ فعل حال کیسے بنے گا؟ فعل حال مضارع سے پہلے می بڑھانے سے لگ جاتا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ می نماید، وہ دکھاتا ہے۔ اور می بود، وہ ہوتا ہے۔ می داند، وہ جانتا ہے۔ می خواند، وہ پڑھتا ہے یا کہتا ہے۔ اب آپ کا میں یہ سوال حل کر دوں کہ یہاں مضارع کے اندر آپ نے دانی اور خوانی لکھا ہے، جبکہ اس کے ہم نے دال آخر میں دی ہوئی ہے جیسے پڑھتے آئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں مثلا داند کی، تو کیا کرتے ہیں کہ پہلے سیغے میں دال رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سیغوں میں دال ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں سے دال ختم کر رہے ہیں، 6 سیغے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کو 6 کی تعداد میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد علامت سیغہ لکھ لیں گے۔ پہلے سیغے میں تو کوئی علامت نہیں ہوتی، دوسرے سیغے میں نون دال آئے گی غائب کی تو بن گیا دانند، تیسرے میں چھوٹی یا آئے گی، یہ ہو جائے گا دانی، چوتھے میں ید آ جائے گی یا دال، دانید، پانچویں میں میم آ جائے گی دانم متکلم کا، اور چھٹے میں یم آ جائے گا دانیم۔ اب دیکھیں دانی آ گیا نا، تو یہ تیسرا سیغہ ہے واحد حاضر کا، یعنی سیغہ ہے
تو جانتا ہے یا تم جانو، 3 معنی فعل مضارع کے کیے جاتے ہیں۔ وہ جانے، تو جانتا ہے، تو جانے گا، یعنی حال مستقبل کا معنی بھی یہ دے دیتا ہے، اور فعل امر کا معنی بھی کبھی کبھی یہ دے دیتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کے اندر بڑی لچک موجود ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔